بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوگا جانے والے ایک افسر نے کہا، اب اسے نہ ڈرو، ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ نادیدہ بنا ہوا ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے، مگر ہمیشہ چھپ کر نہیں رہ سکے گا۔ 2-4 دنوں میں ہماری اسکرین پر ضرور نظر آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ برطانوی کابرین راضی ہو گئے۔ انہوں نے پولیس افسران کو حکم دیا کہ ابھی مسز مونیکا رچ مین اور اس کے بیٹے جارج رچ مین کو گرفتار کیا جائے۔ گرینڈ ماسٹر ان سب کی آوازیں اور لب و لہجے سن رہا تھا۔ اس نے ایک ایک افسر، ایک ایک سپاہی کے دماغوں میں آ کر ذہنی جھٹکے دینے شروع کیے۔ انہیں الاکار بنا کر ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ آرمی کے یوگا جانے والے ایک افسر نے مشین کے ذریعے بلینک اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنی بیوی اور بیٹے سے کہو کہ وہ بھی تمہاری طرح کسی کمرے میں بند ہو جائے۔ باہر نکلیں گے تو CIA کا کوئی بھی جاسوس انہیں گولی مار دے گا۔ کیا تم اپنی بیوی اور بیٹے کی موت کا تماشا دیکھو گے؟ برین ماسٹر کمیونیکیشن مشین پر تحریر کے ذریعے بولا، سونیا نے تمہارا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ میں پورے واشنگٹن کو تباہ کر سکتا ہوں۔ کیا اسی وقت تمہیں عقل آئے گی؟ عقل کہتی ہے سونیا کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس لیے وہ منمانی کر گئی۔ تمہاری تو صرف بیوی ہی نہیں، اکلوتا بیٹا بھی ہمارے نشانے پر ہے۔ تم ہم پر گرج سکتے ہو، برس نہیں سکتے۔ یہ درست تھا، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایسے وقت سونیا نے اپنی کمیونیکیشن مشین کے ذریعے برین ماسٹر سے کہا، میں بہت کچھ دیکھ رہی ہوں، بہت کچھ سن رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں۔ تم وہی ہو جس نے ہوٹل کے ویٹر کو اعلیٰ بنا کر جواکا کو ہلاک کیا اور اس کی مشین حاصل کی۔ برین ماسٹر، تم پراسرار بن کر نہ رہ سکے۔ وہ تحریر کے ذریعے بولا، میڈم میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا میری جان ہے، اسے کوئی نقصان پہنچے گا تو میں مر جاؤں گا اور میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ گریٹ ایشورر مجھے اپنا تابعدار بنانا چاہتا ہے۔ میں بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کا غلام بن جاؤں گا تو وہ مجھے آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ سونیا نے کہا، میں تمہیں غلام بننے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت کر دوں گی تاکہ میرے خلاف استعمال نہ کیے جا سکو۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کا غلام نہیں بنوں گا، میں آپ کا دوست بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ جب تم جواکا کو قتل کرنے اور اس کی مشین لے جانے کے لیے اس بنگلے میں آئے تھے تو میں نے الپا کے ذریعے دوستی کی پیشکش کی تھی، مگر تم پراسرار بن کر رہنا چاہتے تھے۔ اب جان پر بنی ہے تو دوستی کرنا چاہتے ہو۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ آپ میری نیک نیتی کو سمجھ سکتی ہیں۔ میں دوستی نہ کرنے اور پراسرار بن کر رہنے کے باوجود آپ سے خوفزدہ تھا۔ آپ کی عزت پہلے بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ مانتی ہوں تم میری خاطر یا مجھ سے مقابلہ نہ کرنے کے لیے جواکا کی مشین چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ تم میری عزت کرتے ہو۔ میں تمہاری بیوی اور اکلوتے بیٹے کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی زبان سے یہ نکل چکا ہے کہ میری فیملی کو تحفظ دیں گی تو پھر میں دشمنوں کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ نہ یہاں کے کابرین مجھے مجبور کر سکیں گے اور نہ ہی گریٹ ایشورر مجھے غلام بنا سکے گا۔ تمہیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، مگر میں انسان ہوں اور ناکام ہو سکتی ہوں، اور تمہارا معاملہ تو بہت ہی گمبھیر ہے۔ وہ ذرا توقف سے بولی، ایک طرف تمہاری بیوی اور بیٹا دشمنوں کے نشانے پر ہیں، کوئی بھی کہیں سے بھی ان پر گولیاں چلا سکتا ہے۔ دوسری طرف تم ہمیشہ نادیدہ بن کر نہیں رہ سکو گے۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ برین ماسٹر نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے کابرین سے کہا، خبردار، ہوشیار، کیا تم اپنی مشین پر دیکھ رہے ہو؟ میڈم میرے لیے ڈال بن رہی ہے۔ دودھ کے جلے چھاچھ پھونک پھونک کر پیتے ہیں اور تم لوگ تو آرمی ہیڈ کوارٹر کے جلے ہو۔ سوچ لو، تمہارے پاؤں تلے سے زمین سرکنے والی ہے۔ سونیا کے لیے یہ مشکل گھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ برین ماسٹر اس کی بیوی اور بیٹے کو کس طرح دشمنوں کی دلدل سے نکالے۔ دوسری طرف اکابرین یہ سن کر سہم گئے کہ سونیا برین ماسٹر اور اس کی فیملی کے لیے ڈھال بن گئی ہے۔ ابھی اس نے اکابرین کو چیلنج نہیں کیا تھا، مگر وہ جانتے تھے، چشم تصور سے ایک بار پھر بڑی تباہی دیکھ رہے تھے۔ آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ موجودہ حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے گریٹ ایشورر سے رابطہ کیا، تحریر کے ذریعے کہا، ہم برین ماسٹر کو تیرا تابعدار نہیں بنا سکیں گے۔ سونیا اسے سپورٹ کر رہی ہے، اسے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمیں پھر ناقابل برداشت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ گریٹ ایشورر نے کہا، میرے نمائندے نے بھی یہی رپورٹ دی ہے۔ اس نے تاریکی میں رہ کر اپنی مشین کے ذریعے سونیا اور برین ماسٹر کی تحریری گفتگو پڑھی۔ وہ برین ماسٹر کو ہمارے زیر اثر آنے نہیں دے گی۔ کیا اس کے آگے تمام اکابرین بے بس اور مجبور ہو جائیں گے؟ کیا ساری دنیا میں دہشت طاری کرنے والا اور اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے والے CIA کے جاسوس سونیا کو تلاش کر کے اسے خاک میں نہیں ملا سکتے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارے جاسوس یہی کرنے والے ہیں، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا، وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔
مجھے تمہاری آسانی اور دشواریوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے ہر حال میں 24 گھنٹے کے اندر برین ماسٹر یا اس جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا چاہیے۔ میرا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو مقررہ وقت کے بعد ایسی قیامت آئے گی کہ پورا واشنگٹن کھنڈر بن کر رہ جائے گا۔ دیٹس آل۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ تمام مقابرین جھنجھلا کر رہ گئے۔ ایک اعلی افسر نے کہا، وہ سیارے کا بھگوان ہے، ہمارا بھی گاڈ فادر بننا چاہتا ہے۔ ہم اس کے غلام نہیں ہیں مگر وہ ہمیں غلاموں سے بدتر سمجھ رہا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، ہم اتنے بھی بے بس اور مجبور نہیں ہیں جتنا وہ ہمیں سمجھتا ہے۔ ایک اور نے کہا، ہم نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اس کا وقت سے دوستی کی، اسے اپنا بنانا چاہا مگر اسے ہماری پرواہ نہیں ہے، وہ ابھی سے فرعون بن رہا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے مستحکم لہجے میں کہا، ہمیں اپنا فیصلہ بدلنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو دشمن کہتے ہیں پھر بھی وہ ہماری دنیا کے ہیں، مگر گریٹ شورا باہر سے آنے والا دشمن ہے، وہ کبھی ہمارا ہو کر نہیں رہے گا۔ دوسرا افسر ذرا توقف سے بولا، عارضی طور پر ہی صحیح، ہم مسلمانوں سے اتحاد قائم کریں گے، ان سے اتحاد کر کے سیارے والوں کو یہاں قدم رکھنے اور روپوش رہنے نہیں دیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، گریٹ ایشورا کے تمام تابع دار واپس جا چکے ہیں، اس کا صرف ایک نمائندہ کسی ملک میں چھپا ہوا ہے، اسے کسی طرح تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے تو وہ بھگوان کہلانے والا ہمارے خلاف کسی کو اعلی بنانے کے لیے زمین پر بھیجنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہاں، سونیا کی مشین نے اسے کیچ کر رکھا ہے، وہ جب بھی آئے گا ایک عورت کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ خلائی اسٹیشنوں سے ہمارے جاسوس سیارے ان کی طاق میں رہیں گے، ریڈارز کے ذریعے بھی معلوم ہوگا کہ آئندہ وہ سیارے والے کب اور کہاں زمین پر اتر رہے ہیں۔ اسی وقت انہیں سونیا کی آواز سنائی دی، بلینک سکرین پر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تم سب کو دیکھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں، نقصان اٹھانے کے بعد تم لوگوں کو عقل آ رہی ہے، ہم مسلمانوں سے عارضی سمجھوتا ہی کرو مگر خدا کے لیے متحد ہو کر اپنی دنیا کو دشمن سیارے والوں سے بچاؤ۔ ان کا صرف ایک نمائندہ یہاں رہ گیا ہے، ہم سب مل کر اسے تلاش کریں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم شرمندہ ہیں، ایک ہی زمین پر ایک آسمان کے نیچے ہم دوستی محبت اور امن و امان سے نہیں رہتے۔ سونیا نے کہا، ہم سے نہ رہو، ہم نہ کہو، تم اپنا محاسبہ کرو، ہم نے شرمندہ ہونے کا کوئی کام نہیں کیا ہے، اگر تم شرمندہ ہو رہے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آئندہ بھی سازشوں اور عداوتوں سے باز نہیں آؤ گے، یہ جانتے ہوئے بھی میں دنیا کی سلامتی کے لیے تم سے اتحاد کی بات کر رہی ہوں۔ بے شک موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں تمام عداوتوں کو بھول کر، سونیا نے بات کاٹ کر کہا، ہمیں نہیں، تمہیں عداوتوں کو بھولنا ہوگا۔ وہ جھیم کر بولا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جب تک اپنی دنیا میں گریٹ ایشورا کا داخلہ بند نہیں کریں گے تب تک ہم تمہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، ہم تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، ہم ریڈارز کے ذریعے آنے والوں کو پکڑیں گے، تم اپنی غیر معمولی ذہانت سے چھپنے والوں تک پہنچ جاتی ہو، پھر روحانی قوت روپوش رہنے والوں کو بے نقاب کر دیتی ہے، اس طرح ہم سب مل کر اپنی زمین کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ امریکہ اور یورپ کے اکابرین جن میں یہودی اور عیسائی شامل تھے، مسلمانوں سے اتحاد قائم کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اتحاد قائم ہوتے ہی سب نے مل کر کام شروع کیا تو دوسرے ہی دن گریٹ ایشورا کا آخری نمائندہ بھی پکڑا گیا۔ وہ نمائندہ CIA کے ایک جاسوس کو دیکھ نہ پایا، وہ جاسوس زرد رنگ کے لباس میں سر سے پاؤں تک چھپا ہوا تھا۔ وہ نمائندہ تل ابیب میں تھا، بے خبری میں اس یہودی CIA کے جاسوس کو اپنی رہائش گاہ کے اندر لے آیا اور اس کے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ یہ اسرائیلیوں کی پہلی کامیابی تھی۔ اس ملک کے یہودی اکابرین نے سیارے والے کو زخمی کر کے اس کی غیر معمولی مشین حاصل کر لی تھی۔ اب یہودی سائنسدان اس مشین کی چیکنگ کر رہے تھے اور اس نمائندے کے ذریعے اسے استعمال کرنا سیکھ رہے تھے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اتحاد سے بڑا فائدہ یہودیوں کو پہنچ رہا تھا، وہ مجموعی فائدہ سبھی کا تھا۔ ارضی دنیا سیارے والوں سے خالی ہو چکی تھی۔ اکابرین نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے گریٹ ایشورا سے کہا، تیرا آخری تابع دار بھی مارا جا چکا ہے، آئندہ ہمیں دھمکیاں دینے اور نقصان پہنچانے کے لیے تو ہماری زمین پر ایک چیونٹی کو بھی نہیں بھیج سکے گا۔ یقین نہ ہو تو اپنے کسی تابع دار کو زمین پر اتار کر دیکھ، تجھے اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ گریٹ ایشورا نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ مسلسل ناکامیوں سے ٹوٹ چکا تھا، دنیا کی تمام قوتوں کے اتحاد نے اسے مایوس کر دیا تھا، اب وہ کسی کو اعلیٰ بنا کر اپنا الو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی طرف سے طویل خاموشی رہی، یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ وہ بری طرح مایوس ہو چکا ہے، آئندہ ارضی دنیا کا رخ نہیں کرے گا۔ یہ دنیا اتنی حسین، اتنی رنگین اور دلچسپ ہے کہ کوئی اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ یہاں مرتے مرتے بھی یہ خواہش مچلتی ہے کہ تھوڑی سی سانسیں اور مل جائیں، تھوڑی سی رنگینیاں اور دلوں میں سما جائیں۔ سیارے والوں کو بھی یہاں کا چسکا پڑ چکا تھا۔ 3 ماہ بعد خلائی اسٹیشن سے اطلاع ملی، ایک ریڈار نے نشاندہی کی کہ ایک فلائنگ ساسر گرین لینڈ کے برفانی علاقے میں اتر رہی ہے۔
ہر ملک کے آرمی اور انٹیلیجنس والے الرٹ رہتے تھے۔ جو ہی اطلاع ملی ہزاروں سپاہی اور جاسوس زرد رنگ کے لباس میں اس علاقے میں پھیل گئے جہاں اس فلائنگ ساسر کو اتارا گیا تھا۔ وہاں سیارے کے 2 افراد دکھائی دیے۔ وہ اپنی دانست میں چھپ کر آئے تھے، یہ دیکھ نہیں پائے کہ زرد رنگ کی موت نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا ہے۔ انہیں فوراً ہی ہلاک نہیں کیا گیا، زخمی کر کے ان کے خیالات پڑھے گئے۔ گریٹ ایشورا نے انہیں حکم دیا تھا کہ زمین پر پہنچ کر کسی کی نظروں میں نہ آئے، کسی کو شبہ نہ ہو کہ وہ سیارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے حکم دیا تھا کہ وہ دونوں بڑی رازداری سے دنیا کے اہم افراد کو اپنا معمول اور تابعدار بنائیں گے اور یہ سلسلہ خاموشی سے چلتا رہے گا۔ ہر ملک میں تابعداروں کی فوج تیار کی جائے گی۔ گریٹ ایشورا نے کمیونیکیشن مشین کی اسکرین پر تحریری پیغام پڑھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا، ہم گرین لینڈ پہنچ گئے ہیں، اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، ہم آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تحریری جواب ملا، بکواس تو تم کر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم یلو کلر بلائنڈ ہیں، تم نے ہمیں مرنے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا کے تمام لوگ زرد رنگ کا لباس پہننے لگے ہیں، یہاں ہمیں انسان کا ایک بچہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم گرفتار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں زخمی کیا ہے، ہم ان کی آوازیں سن رہے ہیں مگر انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ لو تم بھی ایک اندھے کی طرح ان کی تحریری گفتگو پڑھو۔ پھر کسی کی تحریر اسکرین پر ابھرنے لگی، میں ان اکابرین میں سے ایک ہوں جنہیں تو غلام بنانے سے پہلے ہی غلام سمجھنے لگا تھا۔ ہم تیری حسرت پوری کرنا چاہتے ہیں، یہاں حکومت کرنے چلا آ، تمام اکابرین اور ان کے بیوی بچے زرد رنگ کے لباس میں رہیں گے، تجھے کوئی نظر نہیں آئے گا، تو یہاں کس پر حکومت کرے گا؟ تیرے چاروں طرف نادیدہ موت ہوگی، آ سکتا ہے تو آ جا، اپنی آدمیوں کو بھیجتا رہے گا تو وہ ہماری زمین پر قدم رکھتے ہی نابود ہو جائیں گے، سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے، تیرا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ گریٹ ایشورا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے، سیارے سے پھر کوئی زمین پر نہیں آیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی کابرین سب چکرنے رہتے تھے، اپنے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ ہر گزرتا ہوا دن کہہ رہا تھا، اب سیارے سے کوئی نہیں آئے گا، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ قدرتی طور پر یلو کلر بلائنڈ تھے، یہاں آ کر زرد موت کو گلے لگانے کی حماقت نہیں کر سکتے تھے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ہماری دنیا میں پہلے کی طرح جرائم تھے، دہشت گردی اور در پردہ سیاسی سازشیں تھیں، مگر سیارے والوں سے نجات مل گئی تھی۔ سیارے سے آنے والا خطرہ ٹل گیا تھا، یقین ہو رہا تھا کہ وہ خطرہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹی فہمی کی شادی جمال احمد سے کر دی، اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیا تھا، وہ کاروباری معاملات کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی غیر معمولی مشین اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ بڑے کام کی چیز تھی، میرے بہت کام آ رہی تھی۔ میں اس کی اسکرین پر اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور کاروباری مخالفین کو دیکھتا تھا، ان کے گھروں کے اندر ان کی خفیہ رہائش گاہوں، خفیہ گوداموں اور تہہ خانوں تک پہنچ جاتا تھا، ان کی سرگوشیاں بھی سن لیتا تھا۔ اس طرح مجھے مخالفین کی سازشی ارادے معلوم ہو جاتے تھے۔ ایک تو میرے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت تھی، دوسری وہ مشین آ گئی تھی۔ یہ 2 قوتیں ایسی تھیں جو مجھے دنیا والوں کے جھوٹ اور فریب سے بچائے رکھتی تھیں۔ میں نے فہمی کو دلہن بنا کر جمال احمد کے ساتھ رخصت کر دیا، اسے اپنی مرحوم بیوی نائلہ کی کوٹھی اور 5 کروڑ روپے کا بینک بیلنس دیا۔ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد ندا کی محبت اور توجہ تقاضا کر رہی تھی کہ اسے اپنی دلہن بنا کر لے آؤں۔ ندا بہت ہی ذہین اور ذمہ دار پرسنل سیکرٹری ثابت ہوئی تھی۔ میں اس کے چور خیالات پڑھتا رہتا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، سونیا بھی اس مشین کی اسکرین پر اسے دیکھتی تھی، مجھے مخاطب کر کے کہہ چکی تھی، تم ندا کو اچھی طرح سمجھ چکے ہو، میں بھی مطمئن ہوں تم اس کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزارو گے۔ میں نے کہا، جیسا کہ تم جانتی ہو میں تم سے متاثر ہوں، میری دلی خواہش ہے تم میری شادی میں شریک ہو، میری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ یہ خواہش ایسی تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اب تک ثابت نہیں ہوا تھا کہ میں فرحاد علی تیمور ہوں، مگر اسے معلوم تھا۔ وہ جب بھی مجھے اسکرین پر دیکھتی تھی تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر کہتا تھا، میں ہی اس کے دل و جان کا مالک ہوں، اگر وہ میرے قریب آئے گی تو میری آخری سانسیں پوری ہو جائیں گی۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاتی، تمہاری مشین میں میری ہسٹری موجود ہے، اسے پڑھو گے تو معلوم ہوگا میرے بے شمار جانے انجانے دشمن ہیں، وہ سب میری طاق میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہسٹری پڑھ چکا ہوں، یہ معلوم کر کے حیران ہوں کہ تمہارے شوہر کا نام بھی فرحاد ہے اور وہ ایک عرصے سے لاپتہ ہے۔ سیارے والوں کا خیال ہے وہ انہیں دھوکہ دینے کے لیے روپوش ہو گیا ہے، مگر اب تو وہ سیارے والے نہیں رہے۔ یہ مشین مجھے بہت کچھ بتاتی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہی ہے کہ میرا ہم نام کہاں گم ہو گیا ہے۔ وہ بولی، یہی میری بد نصیبی ہے، اس سلسلے میں یہ غیر معمولی مشین میری بھی رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کسی طرح فرحاد صاحب کو ڈھونڈ کر تمہارے پاس لے آؤں، میں انہیں تلاش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہوں۔
میں جانتی ہوں تم میری خاطر بہت کچھ کر سکتے ہو مگر تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، رابطہ ختم کر رہی ہوں، پھر کسی وقت بات کروں گی۔ اس نے رابطہ ختم کر کے مشین کو بند کیا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا اور میرے متعلق سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے فور کاسٹ کرنے والی مشین کے ذریعے مجھے تلاش کیا تھا اور ناکام رہی تھی۔ اب ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ فراد انور شاہ کے مستقبل کے حالات معلوم کیے جائیں۔ اس طرح یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ آگے چل کر فراد علی تیمور ثابت ہوگا یا نہیں۔ اس نے اپنی مشین کو آن کیا، پھر اس کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، ہیلو فور فرینڈز۔ وہ چاروں مشین کے پاس تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی بولے، یس میڈم، ہم حاضر ہیں۔ وہ بولی، میں نے وعدہ کیا تھا مصروفیات کم ہوں گی تو تم چاروں کے پاس آؤں گی اور کچھ عرصے تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ چاروں خوشی سے ناچنے لگے، گانے کے انداز میں بولنے لگے، ویلکم میڈم، ویلکم۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، بعد میں خوش ہوتے رہنا، آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ وہ فوراً ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، ہمیں سیارے والوں کی عداوتوں سے نجات ملی ہے، لیکن ہماری دنیا میں نفرتیں اور عداوتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ سراج سکسینہ نے کہا، آپ درست فرماتی ہیں۔ سنجے خان نے کہا، ہم اپنی فور کاسٹ کرنے والی مشین سے کچھ معلوم کیے بغیر کہہ سکتے ہیں امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک اپنی پرانی روش پر آ جائیں گے۔ میں یہی کہنے والی ہوں، وہاں آ کر تمام اہم اکابرین کو تمہاری مشین کی اسکرین پر دیکھوں گی کہ وہ دوبارہ کب اور کیسے ہمارے خلاف سازش کرنے والے ہیں۔ یس میڈم، یہ بہت ضروری ہے۔ برین ماسٹر کے متعلق بھی معلوم کرنا چاہوں گی۔ وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھ سے ڈرتا ہے۔ دیکھنا چاہوں گی کہ وہ آئندہ بھی مجھ سے خوفزدہ رہ کر میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ اسٹین روبن نے کہا، اس کو ہم نے اسکرین پر ابھی آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا جارج رچمین کار کے حادثے میں مارا گیا ہے۔ برین ماسٹر نے اپنی مشین کی اسکرین پر اس کی لاش دیکھی ہے۔ وہ فولادی شخص رو رہا ہے، زیر لب کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی آخری رسومات ادا کرنے لندن تک نہیں جا سکے گا۔ لندن کے اکابرین، انٹیلیجنس اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی طاق میں ہیں۔ سونیا نے کہا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ سن کر افسوس ہو رہا ہے۔ میں تعزیت کے لیے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد رابطہ کروں گی۔ اس نے اپنی مشین میں برین ماسٹر کے کوڈ نمبرز پنچ کیے۔ وہ سر سے پاؤں تک زرد رنگ میں چھپا رہتا تھا، اس لیے اس غیر معمولی مشین کی اسکرین پر دکھائی نہیں دیا۔ سونیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیلو برین ماسٹر۔ وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، غم سے نڈال ہو رہا تھا۔ سونیا کی آواز سن کر چونک گیا، اپنی مشین اسکرین کو دیکھنے لگا۔ سونیا روحانی عمل کے ذریعے سے رہتی تھی، لہٰذا کسی کو اسکرین پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان لمحات میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، صرف آواز سن سکتے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے تمہاری جان نکل چکی ہے، تمہاری دنیا لٹ چکی ہے۔ جس بیٹے کے لیے جی رہے تھے وہ حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ میں ماں ہوں، تمہارے دکھ کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، صبر کرو۔ اس نے کہا، اس وقت میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ میں اپنی حکمت عملی کے ذریعے چھپا ہوا ہوں۔ دشمن اپنی مشینوں کی اسکرین پر مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں بیس بدل کر اپنے بیٹے کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں کیا کروں؟ تم نے بھی درست کہا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بیس بدل کر جاؤ گے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ غیر معمولی مشینیں بیس بدلنے والوں کے اصلی چہرے دکھا دیتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے اکابرین تمہیں اپنے زیر اثر لانا چاہیں گے، یہ ان کے لیے سنہری موقع ہوگا۔ وہ بڑے دکھ سے بولا، کیا میں اپنے بیٹے کو آخری بار چھو بھی نہیں سکوں گا؟ اپنے جذبات پر قابو رکھو، اس کمرے سے باہر نہ نکلو۔ میں جا رہی ہوں، تمہارے مخالفین پر نظر رکھوں گی کہ موجودہ حالات میں کون تمہارے متعلق کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، پھر کسی وقت رابطہ کروں گی۔ اس نے رابطہ ختم کیا، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے بابا فرید واسطی کو یاد کرنے لگی۔ انہی لمحات میں ان کی آواز سنائی دی، میں تمہارے پاس ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ بولی، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں چاہتی ہوں پہلے نماز ادا کر لیں، میں پھر کسی وقت بات کر لوں گی۔ تم جو چاہتی ہو اسے کہنا ضروری نہیں ہے۔ برین ماسٹر کے مقدر میں موت لکھی ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی۔ وہ زندہ رہے گا، کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس ماہ کی آخری تاریخ تک یہاں چلی آؤ، میں تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی اسکرین بلینک ہو گئی۔ وہ جا چکے تھے۔ یہ سن کر اطمینان ہوا کہ برین ماسٹر محفوظ رہے گا، کوئی دشمن اس کی رہائش گاہ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ ایسے وقت ذہن میں بات آئی، وہ فور کاسٹ کرنے والی مشین کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے۔ آئندہ اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اسے اسکرین پر دیکھ سکتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بابا صاحب نے ماہ رواں کے آخری تاریخ تک اسے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ اسے ایک بار ملنا چاہتے ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ان سوالات کے جوابات مقررہ وقت سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔
اس نے 4 یار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں آئندہ برین ماسٹر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جوزف وارڈی نے کہا، ہم ابھی معلوم کر چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ہم خوشی سے ناچنے لگے تھے، لیکن ناچنے والے مور کو جب اپنے بدھے پاؤں نظر آتے ہیں تب وہ اپنے عیب کو اور اپنی خرابیوں کو سمجھتا ہے۔ سونیا نے کہا، تمہید نہ باندھو، سیدھی بات کرو۔ امریکی کاورین ہو یا برین ماسٹر، کوئی بھی آپ کو اپنی مشینوں کے ذریعے دیکھ نہیں پاتا، مگر آپ یہاں آئیں گی تو وہ آپ کی آوازوں کے ذریعے ہمیں دیکھ لیں گے۔ ہماری فورکاسٹ کرنے والی مشین بھی ان کی نظروں میں آ جائے گی، جبکہ ہم نے اس مشین کو ساری دنیا سے چھپا رکھا ہے۔ میں سمجھ گئی۔ سوچو، میں اب تک کئی بار اپنی مشین کے ذریعے تمہیں دیکھتی رہی اور تمہاری فورکاسٹ کرنے والی مشین سے کتنی ہی معلومات حاصل کرتی رہی ہوں۔ کیا کسی دشمن نے یا دوست نے تمہیں اور تمہاری مشین کو دیکھا ہے؟ انہوں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولی، میرے ساتھ بابا فرید واسطی اور اعلیٰ حضرت کی دعائیں ہیں۔ جب تک میں نہیں چاہوں گی تب تک کوئی تمہیں اور تمہاری مشین کو نہیں دیکھ سکے گا۔ شکریہ میڈم، اب ہمیں اطمینان ہے۔ ہم نے برین ماسٹر کے کوڈ نمبر پنچ کیے ہیں، آپ اسے اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھیں۔ برین ماسٹر سر سے پاؤں تک زرد رنگ کے لباس میں چھپا مشین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز زرد رنگ سے ڈکی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سونیا نے 4 یار سے کہا، وقت کی چھلانگ لگاؤ۔ یہ دیکھو، آخری رسومات ادا کرتے وقت قبرستان میں کتنے افراد ہوں گے۔ میں اس کے مخالفین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بڑی سی اسکرین پر وقت آگے بڑھ گیا۔ 6 گھنٹے بعد پیش آنے والا منظر دکھائی دینے لگا۔ قبرستان میں تابوت رکھا ہوا تھا۔ بے شمار افراد کھدی ہوئی قبر کے اطراف سوگوار کھڑے تھے۔ سونیا نے ان سب کو توجہ سے دیکھتے ہوئے 4 یار سے کہا، وہ موٹا بدھا شخص اپنی آنکھوں سے اور چہرے سے شاطر لگ رہا ہے، اس کے خیالات پڑھو۔ انہوں نے مشین کو آپریٹ کیا تو پوری اسکرین پر اس شخص کا چہرہ نظر آنے لگا۔ جوزف وارڈی اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دماغ کے اندر پہنچ گیا۔ پتہ چلا وہ CIA کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ اس کے 4 ماتحت جاسوس سوگوار کی بھیڑ میں موجود ہیں۔ ان کو خیال تھا کہ برین ماسٹر بیس بدل کر آخری بار بیٹے کی صورت دیکھنے آئے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی وہاں موجود ہیں۔ ان CIA والوں کے ذریعے دوسرے افراد کے دماغوں میں پہنچ رہے ہیں۔